أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين قاتلوهم، ان سے لڑو، یعذبہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرے گا؟ عذاب دے گا، بے ایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے خدا انہیں عذاب دے گا۔ مکہ مکرمہ کی فتح، یہ چیزیں اس لیے بعض رات کا خیال یہ ہے کہ آیات نازل ہوئی تھی فتح مکہ سے پہلے، یعنی جاؤ اور ان سے جا کر لڑو، بنو خزاعہ کی مدد کرو۔ یعذبہم اللہ بے ایدیکم، خدا تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا۔ آپ نے دیکھا ہے یہاں پر قاتلوہم کا لفظ آیا ہے، آیت نمبر یہ 14 ہے نا، اس سے پیچھے چلے جائیں تو یہاں پر آیت نمبر 13 میں بھی الا تقاتلون قتال کا لفظ آیا ہے، پھر 12 نمبر میں چلے جائیں تو فقاتلوا ائمۃ الکفر، قتل کرو انہیں، یہاں بھی قتال کا لفظ آیا ہے۔ پھر اور پیچھے چلے جائیں تو جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے یہاں پر اکثر جگہ پہ قتال کا لفظ آیا ہے۔ یہ ہے دلیل جو اس دن پہلے عرض کر دی تھی کہ قتال، جہاد اور حرب تینوں چیزوں میں فرق ہے، کہ جہاد اللہ کی راہ میں محنت کرنا، کوشش کرنا، کسی بھی رنگ میں کرے، کوئی مال سے محنت کرتا ہے، کوئی زبان سے محنت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے جہاد کرو، اپنے مال کے ذریعے، اپنے جان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے۔ تو جہاد الگ چیز ہو گئی، شدید محنت، اور قتال وہ آیا اس کا ایک حصہ قتل کرنا، اور حرب جنگ کے معنی میں، اور بالعموم قرآن بتاتا ہے کہ کافروں کی وجہ سے جو جنگ ہوتی ہے یا شدید گناہ جو ہوتے ہیں اس میں حرب الگ چیز۔ اس لیے بعض لوگ نادانی سے جہاد اور قتال کو ایک ہی چیز کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں۔ جہاد تو شدید محنت اللہ کی راہ میں، اور شدید محنت جیسے بھی کرے، اور قتال قتل کے ساتھ ہے، یعنی کاٹنا، مارنا، لڑنا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو جہاد اور قتال دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں۔ اسی لیے قرآن نے جہاں بھی کہا ہے نا کہ کئی جہاں تو نہیں لیکن کئی جگہ پر قرآن نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے تو مراد شدید کوشش کرنے والے، ضروری نہیں ہے کہ وہاں کافروں سے لڑائی مراد۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی دیکھیے یہی کہا، قاتلوہم، لڑو ان سے، قتل کرو انہیں، یعذبہم اللہ بایدیکم، خدا تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا، ویخزہم، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے، وینصرکم، اور مدد کرے علیہم، ان پر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی ہے، خدا کی طرف سے مہربانی ہے تمہارے ساتھ، ویشفی، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ تین چیزیں ہو گئی، ویشفی، اور ٹھنڈا کر دے، صدور قوم مومنین، دل کتنے ہی مسلمان لوگوں کے، دین کی جو مغلوبیت ہے اس سے دکھ ہوتا ہے، اور کفر کی جب مغلوبیت ہوتی ہے اور کافر اور خدا کے دشمن جب ہارتے ہیں کسی میدان میں، ایک مومن آدمی کو طبعاً خوشی ہوتی ہے، طبعی خوشی ہے۔ یہ آ رہا ہے نا موقع، کرکٹ میچ ہے نا، تو ایک طبعی خوشی ہوتی ہے۔ یہ جو خوشی کی چیز ہے نا طبعاً حد میں رہے، یہ ایمان ہی ہے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا ان کافروں کے مرنے سے ایمان والی جو ایک قوم ہے ان کے دل ٹھنڈے ہوں۔ کتنے دل مسلمانوں کے، اور صحیح اس لفظ کا ترجمہ اگر کریں نا، صدور تو صدر کی جمع ہوئی نا، اور صدر کہتے ہیں سینے کو، کتنے مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے ہوں، یعنی انہیں اطمینان ہو کہ اچھا ہے یہ کافر جو ظلم کرتے تھے آج آئے ہیں نا پھر اس لپیٹ میں، آج آیا ہے اللہ کا عذاب ان پہ بھی۔ اور صحیح ترجمہ اگر کریں تو کتنے ہی مسلمانوں کی قوم میں سے کتنوں کے کلیجے ٹھنڈے ہوں۔ کلیجہ ٹھنڈا ہونا یہ ہے نا محاورہ، عورتوں میں نہیں سنا کہ ایسی بات کی کلیجہ جل گیا،
اور کلیجہ ٹھنڈا ہونا چاہیے. ایسے جملے بولتی ہیں نا. صدور قوم مومنین، کتنے ایمان والے ہیں. یشفے، شفا پائے، ٹھنڈے کرے اللہ تعالی ایمان والے کتنے ہی مسلمان ہیں ان کے دل. اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی بات تو یہ کہی کہ اللہ ان کافروں کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے. دوسرے یہ خدا انہیں رسوا کرے. تیسرے یہ کہ وہ تمہاری مدد کرے. چوتھے یہ کہ تمہارے دل ٹھنڈے ہوں گے اس سے.